فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے بھلا ہے اگر جانو۔ یہ پیچھے سود کے متعلق، صدقے کے متعلق، قرض کے متعلق یہ باتیں چل رہی تھی۔ یہ اس معاملے میں یہ ایک آخری بات رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اگر قرض دار جو ہے وہ تنگی والا ہے، یعنی اس کے پاس پیسے کم ہیں، تو آپ اس کو مہلت دیں۔ مثال کسی نے آپ سے پیسے مانگے، بھئی میں آپ کو 4 مہینے بعد واپس کر دوں گا، 4 مہینے بعد اس کے ساتھ پہ جا کے کھڑے ہو گئے، نکالو بھائی پیسے۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، نہیں ہو سکے، آپ کو 2 ماہ بعد دے دوں گا۔ ہم اڑ جاتے ہیں، نہیں ابھی دو، ابھی دو۔ اب یہ معاملہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، 2-4 مہینے اور مہلت دے دیں، اور اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو یہ معاف کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اس کو صدقہ جو ہے وہ قرض جو ہے وہ صدقہ سمجھ کے اس کو معاف کر دیں، کہ اس معافی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے تو وہ کیا کرے؟ قیامت کی تکلیفیں تو بہت سخت ہیں۔ فرمایا کہ اگر تکلیفوں سے نجات چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کسی مفلس کو مہلت دو۔ مفلس مطلب غریب آدمی ہے جس کو آپ نے قرض دے دیا، تو اس کو مہلت دیں یا قرض کی معافی کر دیں، یا تو قرض ہی چھوڑ دیں، قرض نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم قرض معاف ضرور کر دیں، مہلت ضرور دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن زمین پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، اور اس سائے کی جو ہے وہ بہت سارے جو صوفیاء کرام ہیں، علماء دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کہ سایہ جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی ایک نعمت ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا، تو اس برستی آگ میں اگر سایہ دار جگہ مل جائے، اس کا دیکھنے کے لیے کبھی سخت دوپہر میں گرمی میں سورج کے نیچے جا کر کھڑے ہوں، پھر ساتھ ہی کوئی سایہ دار جگہ ہو، اچھی گھنی سایہ دار ہو، وہاں چلے جائیں تو پھر احساس ہوگا تو یہ تو دنیا کا سورج ہے اور دنیا کا سایہ ہے، تو قیامت والا جو ہے وہ اس سے تو بہت بڑا اور بڑا ہوگا، سختی بھی زیادہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں سایہ بھی بڑا ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ یہ فضائل سن کر ہمارے علماء دین کا، ہمارے صوفیاء کا، ہمارے بزرگوں کا کیسا عمل تھا؟ ایک دفعہ حضرت امام اعظم ایک مجوسی کے گھر گئے اس نیت سے کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا تھا، تو آپ اس نیت سے اس کے گھر میں پہنچے کہ اس سے قرضہ طلب کیا جائے۔ جب جا رہے تھے اس کے گھر کے بالکل قریب پہنچے تو آپ کی جوتی پر، آپ کے مبارک چپلوں پر کچھ نجاست لگ گئی بے دھیانی میں۔ جب آپ کی توجہ گئی تو آپ نے جوتی کو جھاڑا کہ وہ نجاست آپ کی جوتی سے دور ہو جائے۔ جیسے ہی جھاڑا تو وہ نجاست اڑ کر آپ کی جوتیوں سے اس مجوسی کی دیوار پر جا لگی۔ تو اس وقت کی دیواریں بھی کچی دیواریں ہوتی تھی مٹی کی۔ یہ وفا ان دنوں کی بات ہے جب لوگ
لوگ پکے اور مکان کچے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو لوگوں میں وفا ہی نہیں رہی نا، ہر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر لگا ہوا ہے۔ تو اس دور میں لوگ بڑے پکے ہوتے تھے لیکن مکان کچے ہوتے تھے۔ تو کیا کیا امام صاحب نے، جب وہ نجاست جو ہے وہ اس دیوار پر جا کر لگی تو آپ نے کیا کیا کہ اب پریشان ہو گئے، توجہ گئی کہ اب اگر نجاست چھڑاتا ہوں تو ساتھ مٹی بھی آتی ہے، اس دیوار کی مٹی بھی گرتی ہے، اور اگر نجاست نہیں چھڑاتا تو اس کی دیوار بدنما ہوتی ہے۔ تو اب اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازے پر دستک دی، باہر سے اس اندر سے اس کی جو بیٹی تھی وہ باہر نکلی، اس نے کہا، جا کر اندر بتایا کہ آپ کو بلانے کے لیے امام صاحب تشریف لائے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی باہر آیا تو ٹال مٹول کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، ابھی نہیں ہے قرضے میں، ٹال مٹول کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرض کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس دیوار کا کیا کروں، دیوار پر جو ہے وہ نجاست لگ گئی ہے، اس کو کیسے صاف کیا جائے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا امام، وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کی دیوار کی بھی اتنی آپ نے جب عزت کی تو اب وہ سوچنے لگا کہ مسلمانوں کا امام کتنا بڑا ہے کہ یہ ایک دیوار پر تھوڑی سی نجاست کا بھی اتنی احتیاط کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور نجاست کو بعد میں صاف کریں گے، پہلے میرے دل کو صاف کیجیے، مجھے مسلمان کیجیے۔ تو یہ عمل دے کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض گزار ہوا کہ حضرت میں قرض دار ہوں، قرض ادا نہیں کر پا رہا، مجھے کچھ عطا فرمائیں کہ میں جو ہے وہ قرض ادا کر سکوں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ابھی دینے کے لیے فی الحال کچھ ایسا ہے تو نہیں کہ جس سے تمہارا قرض ادا کر دیا جائے، لیکن ہاں ایک ایسی چیز ہے جو مجھے میرے محبوب نے سکھائی، وہ چیز تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، جی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب نے، یعنی حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب کوئی قرض دار ہو تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل بنا دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اکثر ہم امام صاحبان سے اور اس طرح دعاؤں میں سنتے ہیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا جو ہے جو کوئی نماز کے بعد پڑھے گا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد ایک دفعہ یہ دعا پڑھیں، اور کسی بھی ایک نماز کے بعد، ہم عام بابوں کے پاس تو جاتے ہیں نا، بعض داڑھی منوں کے پاس اور بعض بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرنے والے بابوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کوئی وظیفہ دیں، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو سنیے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا قرض ہے اور قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نہیں بنتی تو وہ یہ کام کرے، وہ کیا کام کرے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اور دن کی کسی بھی ایک نماز کے وقت یہ مخصوص کر لے کہ اس کو 100 دفعہ پڑھے، کوئی بھی نماز اپنی مرضی سے مخصوص کر لے تو اسی دعا کو 100 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس دعا کو ضرور سیکھیے، احادیث کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے اور تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ قیامت کے دن سے ڈرانی، یہ چونکہ قرض سے تعلق تھا تو اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے مسلمانوں کے دلوں میں رحم پیدا کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی قرض دار ہے بھی ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے، کیونکہ اگر جب تم سختی کرو گے اور سختی میں حد سے بڑھو گے تو پھر جہنم کا عذاب بھی ہے، قیامت کا عذاب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے۔ تو ان باتوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق